بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے۔ سفر کی آخری بدھ رزق میں برکت کا آج ایک ایسا خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو پورا سال رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ آپ پوری زندگی رزق کی ریل پیل آپ کی قسمت میں ہو جائے گی، اور اس کے بعد سب سے جو بڑی نعمت آپ کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما دے گا۔ تو کیا فرماتے ہیں علماء دین اس شرح میں کہ سفر المظفر کی آخری بدھ کو بعض لوگ چوری بدھ کہتے ہیں۔ اس دن عمدہ کھانا بناتے ہیں، بالخصوص دیسی گھی کی چوری بناتے ہیں، اور یقین یہ ہوتا ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے خوشیاں منائی تھیں اور عمدہ کھانے بنائے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ تو سفر کی آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں، اور نہ ہی اس دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت یابی کا کوئی ثبوت ہے، بلکہ آپ کے مرض اقدس میں جس میں وفات ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے، لہٰذا لوگوں کا یہ یقین اور اس کی بنا پر عمدہ کھانے اور چوری بنانا اور خوشیاں منانا بے اصل ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن سے سوال ہوا کہ سفر کے آخر 4 دن کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض سے صحت پائی، اور اس روز کھانا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، جنگل کی سیر کو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آخری بدھ کی کوئی اصل نہیں، نہ اس دن صحت یابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی وہ مرض جس میں آپ نے وفات مبارکہ فرمائی اس کی ابتدا اس دن سے بتائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سفر کا جو آخری بدھ ہے یہ اس میں ہم لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح شکار کو جاتے ہیں، پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں۔ یہ بہار شریعت جلد 3 حصہ نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مرض شدت کے ساتھ تھا، ان دنوں وہ باتیں بھی خلاف واقعہ ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ بات ثابت اچھی طرح سے ہو گئی کہ اس میں سفر کے جو آخری بدھ ہے اس میں بالکل بھی کوئی بیماری وغیرہ نہیں آتی ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ تمام دن اللہ پاک کے ہیں۔ نحوسیت تو ہمارے گناہوں میں ہے، نحوسیت تو ہمارے اعمال میں ہے، گناہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ڈال دنوں پر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں، میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ خود کرتا ہے، وہ کسی خاص دن کے ساتھ منسوب نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا سفر کی جو آخری بدھ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 4 رکعت نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور سفر کی آخری بدھ کو ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جو کہ بہت ہی خاص اور آسان ترین عمل ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ اس عمل کی برکات یہ ہوتی ہیں کہ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ آدمی جس کے پاس کچھ نہ تھا، جو بالکل بے روزگار تھا، جس کے پاس کوئی رزق نہ تھا، کوئی پیسہ نہ تھا، کوئی کاروبار نہ تھا، اس کے پاس رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، کاروبار بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی عمر دراز، یعنی عمر اس کی لمبی کر دی جاتی ہے۔ اب آپ اگر اپنے پیاروں کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں یہ وظیفہ سینڈ کر سکتے ہیں، انہیں یہ بھیج سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں
تو اگر آپ کے پیارے ہیں ان میں جن میں آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، انہیں یہ وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی بہت ہی خاص ہے، اس کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور جیسے میں بتاؤں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ماہ سفر کی جو آخری بدھ ہے اس میں آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو جانا ہے۔ کہیں تو چاہیں تو غسل کر لیں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ اچھی طرح سے باوضو ہو جائیں، اور پھر آپ نے سورہ علم نشرح، یہ قرآن پاک کی 30ویں پارے میں ہے، سورہ علم نشرح دوسری صورت ہے سورہ والتین، تیسری صورت ہے سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آپ نے صورت، اور تیسری یہ ہو گئی چوتھی صورت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ آپ نے چاروں صورتیں 80 بار پڑھنی ہیں، یعنی ہر صورت آپ نے 80 بار، پھر صورت 80 بار، پھر 80، اور پھر اسی طرح سے آپ نے چاروں صورتوں کو 80 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے تو آپ 3 لوگ مل کر بھی اس کو اسی تعداد میں آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں، 4 لوگ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں اور اس کو پڑھ لیں۔ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک بہت زیادہ دولت عطا فرمائے، بہت زیادہ رزق عطا فرمائے، تو آپ کو اکیلے میں یہ عمل کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں بھی اللہ پاک رزق تقسیم فرمائے تو آپ یہ وظیفہ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں جنہوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا انہیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے، تو آپ لوگ بھی یہ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو غنی کر دے گا۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام میں ضرور دعا میں شامل کروں گی، اور ان کا نام دعا میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے ایسے کمنٹ سیشن میں میسج کیے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہ والا واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ اگر میسج کریں تو آپ کو تمام اچھے برے کام ملیں گے، یعنی آپ کو محبت پانا، ناجائز طریقے سے جائز طریقے سے یہ سب ملے گا، تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ خدارا ان ایسے جھوٹے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں اور ان لوگوں کی چالوں میں نہ آئیں۔ یہ آپ سے آپ کا پرسنل نمبر لے کے آپ کو پھنسانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ لوگ ہرگز نہ کبھی اپنا نمبر شیئر کیا کریں اور نہ کسی کے نمبر پہ آپ رابطہ کیا کریں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب دھوکے بازی ہوتی ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اکرم خان، اشرف عارف ہیں، اور اس کے علاوہ وانیہ اشفاق ہیں، افسانہ خان ہے، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، دل افروز جہاں ہیں، عشرت ناز ہیں، اور عالیہ ہیں، اور نوری مرزا ہیں، ریحان بیگم ہیں، مقدس ہیں، ذوالفقار ہیں، سہیل مظہر ہیں، اور اس کے علاوہ محمد ایوب ہیں، حمیرہ ہیں، انس رضا ہیں، سید عرفانی ہیں، سلیم لالانی ہیں، اور شمسہ ظفر ہیں، اس کے علاوہ نزہت ہیں، رافعہ خان ہیں، اور ظہیر احمد ہیں۔ اللہ پاک آپ کو تنگ دستیوں سے بچائے، مشکلات پریشانیاں آپ کی دور کرے۔ ریحانہ شکیل ہیں، یاسمین خان ہیں، اور وہ میرے بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا اور ساتھ میں درود پاک بھی پیش کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کو مزید درود پاک پڑھنے اور وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔